الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے 22ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا، اور اس مہینے کی اسلامی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اس میں یوم عاشورہ اور یوم عاشورہ کی فضیلت اور اس کے روزے رکھنے کی فضیلت کو احادیث مقدسہ میں بیان کیا گیا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی عاشورے کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی روزہ رکھنے کی تعلیم فرمائی۔ یہ عظیم دن تھا۔ تو محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور یوم عاشورہ اپنے اندر بے شمار فضائل اور مناقب رکھتا ہے۔ ایک واقعہ اس میں یہ پیش آیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بمیں اپنے اہل و عیال میں سے بعض اور اپنے محبین، متعلقین، متوسلین، معتقدین کے ساتھ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو شہید ہو گئے۔ تو مسلمانوں میں بطور خاص امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے رفقا کی شہادت کے لیے برائے ایصال ثواب مختلف جگہ محافل منعقد ہوتی، مگر اہل سنت کا یوم عاشورہ امام حسین کی شہادت کو منانے کے اعتبار سے دوسرے فرقوں سے مختلف، اور ہم ان کا تذکرہ، ان کی شہادت، شجاعت، بہادری، ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو دوسرے انداز میں مناتے ہیں۔ تو جب سے امام حسین اور اہل بیت اس میں شہید ہوئے تو اسے اس اعتبار سے بھی منایا جانے لگا۔ اس محرم کے حوالے سے کہ امام حسین شہید ہوئے، آپ نے مختلف وعظ اور ایسی تقریبات میں ان سے متعلق بیان یقیناً سماعت فرمایا۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ اہل بیت اطہار کے فضائل اور خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کچھ بیان کیا جائے۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی اہل بیت کے فضائل اور مناقب میں، یہ بڑے واضح اور بڑی اہم آیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تبارک و تعالی اے نبی علیہ السلام کے اہل بیت، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں خوب پاک کر کے ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کے لیے یہ فرمانا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پاک اور خوب پاک کر کے تمہیں ستھرا کرنا چاہتا ہے، یہ اہل بیت کی فضیلت پر ایک مرکزی آیت ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ جو بھی حضور کا گھرانہ اور اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایک تفسیر یہ ہے کہ ان سے یہ فرمایا گیا کہ دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک اور ستھرا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو تمہیں ہر گناہ سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اہل بیت تو اہل بیت، بلکہ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہے اس کو چاہیے کہ گناہ اور برے کاموں سے ہمیشہ دور رہے، کیونکہ تم نبی علیہ السلام کے گھر والے ہو، اس لیے تمہارا ہر عیب، ہر برائی سے دور رہنا ازبز ضروری ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فضیلت میں یہ بات ارشاد فرماتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت دونوں پر ایمان پکا اور پختہ ہونا چاہیے، اور یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ الحمدللہ ہم پوری جماعت صحابہ میں نہ کسی پر تبرہ کرتے ہیں، نہ کسی کی برائی کرتے ہیں، بلکہ اہل بیت کا بھی احترام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی احترام کرتے ہیں۔
مجھے بتائیے اگر صحابہ کا احترام نکال دیا جائے، خالی اہل بیت ہی کا احترام رکھا جائے، یہ اتنی بڑی ذخیرہ جو کتب احادیث ہیں ان کا کیا ہوگا، جس میں ہر راوی ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی صحابی ہوگا۔ اس لیے فرمایا حضور نے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف کرو، اور کوئی ایسا تصغیر کا، تحقیر کا کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالنا، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بتقاضۂ بشریت اگر ان سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہوا یا کوئی ان سے سہو اور کوئی بھول ہو گئی تو اس کا بھی ہم ذکر نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربا، یہ منصب اسے ملتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے۔ کہیں فرما سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان میں بعض اکابر صحابہ کرام ایسے ہیں عزیزان گرامی کہ جن کا تذکرہ کتب سابقہ اور کتب سوامی میں بھی پایا جاتا تھا، جو کتب سماوی ہیں ان میں بھی پایا جاتا۔ گزشتہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یکم محرم آپ کے وصال کا دن ہے، اس اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب تذکرہ کیا اور وہ جب پیون لگے ہوئے کپڑے پہن کر بیت المقدس پہنچے تو سارے پادریوں نے اس بیت المقدس کی چابی یہ کہہ کر حضرت عمر کے حوالے کر دی کہ ہم نے فاتح بیت المقدس کا یہ حلیہ اپنی کتابوں میں پڑھا۔ گویا آسمانی دوسری کتابوں میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ پایا جاتا۔ اگر ان سے اعتبار اڑ جائے آپ یقین جانیے پھر تو دین میں کچھ رہے گا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں قرآن مجید انہی کے ذریعے سے ملا، حضور کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا تمام اصول ہمیں انہی حضرات سے ملے۔ اگر انہیں بیچ میں سے نکال دیا جائے تو مسلمانوں کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں۔ اگر آپ تاریخ سے حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کو نکال دیں رضوان علیہم اجمعین، تو آپ بتائیے کہ ان کے زمانے میں اسلام کہاں تک پہنچا، دریا پار پہنچ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 90 کے بعد میں مسلمان جو ہیں وہ یورپ تک پہنچ گئے، اٹلی کو فتح کر لیا، روم کو فتح کر لیا، اسپین کو فتح کر لیا۔ یہ ساری فتوحات جو ہیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان و اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں ہوئی، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ اگر تاریخ میں سے نکل دیا جائے تو مسلمانوں کے پاس عزیزان گرامی کچھ بچے گا ہی نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت، ہم امام حسین پر گفتگو کر رہے ہیں، ایک مسئلے کی طرف ہم توجہ دلائیں گے، وہ یہ ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کی کم نصیبی کہ مسلمانوں میں ایسے طبقے پیدا ہو گئے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، جو وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف 5 ہی مسلمان تھے، ایک حضور علیہ السلام، ایک حضرت علی، ایک حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین، ان کے علاوہ ان کی نظر میں یہی پنجتن پاک ہیں اور ان کے علاوہ وہ کسی کی قدر نہیں کرتے۔ اگر کوئی غیر مسلم تبصرہ نگار یہ کہے کہ تمہارے نبی علیہ السلام 40 سال قوم میں رہے اور 23 برس اعلان نبوت کے گزارے، تو کیا ایمان لانے کی تعداد جو ہے ایمان لانے والوں کی یہی 5 اور 7 رہی ہوگی؟ تو مسلمانوں کا سر جو ہے وہ شرم سے عزیزان گرامی جھک جائے گا۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کیا، ایک ہی حج حضور علیہ السلام نے کیا، اور اس آخری حج میں، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس آخری وقت میں جو حضور علیہ السلام نے حج فرمایا، تو جب جبل رحمت جہاں حاجی حضرات دیکھتے ہیں کہ ایک نشان بھی لگا ہوا بہت بڑا، یہاں حضور نے خطبہ فرمایا، تو روایتوں میں ہے کہ تقریباً اس خطبے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 1.25 لاکھ تھی۔ 1.25 لاکھ یہ تو وہ تھے جو حج کے موقع میں موجود تھے، کچھ ایسے حضرات بھی ہوں گے جو یمن پہ تھے، نہیں آئے، بغداد میں یا ادھر ادھر کہیں کہیں جو چیدہ مسلمان چلے گئے، تبلیغ کی غرض سے وہ نہ پہنچ پائے، لیکن اس وقت مجمع صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ہے وہ 1.25 لاکھ کے قریب تھا۔
تو اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا اثر جو ہے وہ لوگوں پر کس طریقے سے عزیزان گرامی جو ہے وہ مرتب ہوا۔ تو جیسے مسلمانوں میں کچھ ایسے طبقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، کوئی حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرتا ہے، اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں۔ کوئی شخص اہل بیت کو مانتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا، وہ بھی دھوکہ اور فراڈ ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں مسلمان۔ کوئی شخص جو ہے وہ اگر کچھ صحابہ کو مانے اور اہل بیت سے بغض رکھے یا چند صحابہ سے بغض رکھے، تو کسی کے سینے میں، مومن کے سینے میں اہل بیت کی محبت، صحابہ کا بغض کبھی جمع نہیں ہو سکتا، یا اسی طریقے سے صحابہ کی محبت اور اہل بیت کا بغض جو ہے وہ کبھی کسی مسلمان کی سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ تو اہل بیت کے خلاف بھی کچھ طبقے ہیں کہ جو اہل بیت کو خاطر میں نہیں لاتے، خیر سے تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اب تو ایک طبقہ جو پہلے بہت دبا ہوا تھا اب ذرا ابھر رہا ہے۔ اس کا کہنا تو یہ ہے کہ معاذ اللہ امام حسین تو تھے باغی اور یزید امیر المومنین تھا، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں معرض وجود میں آ گئیں جس کا عنوان رکھا گیا امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت اہل بیت اطہار پر جب ضرب لگانے کی کوشش کی اور منفی انداز میں گفتگو کرنے لگے تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امام حسن امام حسین ان کی عمریں کوئی 4 سال 5 سال 6 سال کی، یہ تو سن صغیر میں تھے، لہذا یہ تو صحابی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ صحابی نہیں ہو سکتے تو علماء نے ان کو معروف تابعین میں شمار کیا ہے، ثقہ تابعین میں شمار کیا ہے، اور امام حسین امام حسن یہ دونوں جو تھے وہ حضور علیہ السلام کے صحابی نہیں تھے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ آج اسی پر کلام کیا جائے۔ امام حسن امام حسین عزیزان محترم، اگر ان سے وصف صحابیت کو بظاہر کوئی دلائل سے ہٹا لیا جائے تو ہماری نظر میں یہ وہ فضیلت ہے جو ام الفضیلہ جس کو ہم کہیں کہ سب سے بنیادی فضیلت امام حسن امام حسین کی یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ مد مقابل کا کہنا یہ ہے، اس فرقے کا نام ہے ناسبی فرقہ، ناسبی ہے، یہ کبھی اڑ جاتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے چیلے اپنا کام جو ہے وہ چلاتے رہتے۔ کہتے امام حسن جو ہیں ان کی عمر تھی 5 سال اور امام حسین تھے 4 سال کے۔ یہ عمر جو ہے وہ سمجھداری کی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو علماء نے صحابہ میں شامل نہیں کیا بلکہ یہ تابعین ہیں۔ اچھا، صحابی کی فضیلت کیا ہے؟ جس شرط صحابی انہیں نکالا جاتا ہے وہ آپ بارہا سن چکے کہ کسی شخص نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی یا حضور کی صحبت میں بیٹھا، وہ شخص صحابی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ زمرے میں آ گیا، وہ رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اس زمرے میں وہ آ گیا۔ اور دوسری فضیلت اس کو یہ ملی جو احادیث مقدسہ میں فرمایا کہ جن آنکھوں نے حالت ایمان میں میری زیارت کی وہ سب کے سب جنتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ گویا میرے تشریف لے جانے کے بعد جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جو میرے دیکھنے والی آنکھ ہیں، تو میری دیکھنے والی آنکھوں کو جو دیکھے وہ بھی جنتی ہے۔ یعنی صحابہ بھی جنتی اور تابعین بھی جنتی، جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی حالت ایمان میں اپنی پیشانی کی آنکھوں سے عزیزان گرامی زیارت کی، وہ جو ہیں وہ صحابی ہو گئے۔ تو آپ جانتے امام حسن امام حسین کو صحابیت سے نکالنا جو ہے گویا اس شرف سے محروم کرنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اور وہ امام احمد ابن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کا یہ قول ہے کہ جب آدمی حضور سے جمع ہونے میں صغیر سن ہو، چھوٹی عمر ہو، تو وہ صحابی نہیں ہوتا۔ اور بعضوں نے کہا کہ اس کی حدیث جب لی جائے گی کہ جب اس کی عمر جو ہے وہ 20 سال کی ہوگی۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کی عمریں کیا ہیں جن کی وجہ سے ان کو شرف صحابیت سے محروم کیا جا رہا ہے۔
تبصرہ نگار کہتے ہیں کہ امام حسن کی عمر تھی 5 سال اور امام حسین کی عمر تھی 4 سال. یہ آدمی اس میں سمجھدار نہیں ہوتا، اس لیے اس عمر میں کوئی نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ لے تو وہ صحابی نہیں ہوگا. اب آئیے، ہمارے معتبر تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا، حضرت امام حسن 2 ہجری میں پیدا ہوئے اور امام حسین 3 ہجری میں پیدا ہوئے. تو اب حضور کے وصال کے وقت امام حسن کی عمر تھی 8 سال اور امام حسین کی عمر تھی 7 سال. مجھے بتائیے 7 اور 8 سال عمر جو ہے یہ تمیز کی عمر ہوتی ہے، اچھی بری باتوں کو سمجھنے کی اور گویا جاننے کی عمر ہوتی ہے، بات یاد رکھنے کی عمر ہوتی ہے، پہچاننے کی عمر ہوتی ہے. اور اس کی اس زمانے میں بھی دلیل یہ ملے گی. آپ جانتے ہیں یہ زمانہ بے روی کا زمانہ، الیکٹرانک میڈیا نے سب کی اخلاق اسلامی اقدار کا بیڑا غرق کر رکھا. یہ سب آپ حضرات علم ہے، مگر آپ آئیے ہماری درسگاہوں میں آج بھی بے روی کے دور میں 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے پورے حافظ قرآن ملیں گے. تو 7 8 سال کی عمر تمیز کی ہوتی ہے یا نہیں کہ پورے بچے جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو ہیں وہ حافظ ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ اس زمانے میں بھی اس بات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اب آئیے صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ 7 اور 8 سال کی عمر جو ہے یہ تمیز کی عمر ہوتی ہے، اچھی بری کی پہچان کی گویا عمر ہوتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچوں کی عمریں 7 سال کی ہو جائیں تو تم اس کو نماز کی تلقین کرو، انہیں نماز پڑھاؤ. اگرچہ 7 8 سال کی عمر میں بچوں پر نماز فرض نہیں، نہ ان پر روزہ فرض ہے، مگر تربیت کے عنوان سے حکم دیا گیا کہ جب تمہاری اولاد بچوں کی عمر 7 سال کی ہو جائے انہیں تنبیہ کرو، ہلکا پھلکا ان کی سرزنی بھی کرو، ہلکا پھلکا ان کو مارو اور ان کو ڈانٹو اور انہیں نماز پڑھاؤ. یہ کیوں فرمایا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ان کی عمر سمجھداری کی ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ انتظار کرتے رہیں کہ بچہ کب بالغ ہوگا تب نماز پڑھائی جائے، تو اس وقت بر وقت بچہ اپنے مرکز سے نہیں لوٹتا. اگر وہ 7 اور 8 برس کی عمر میں نماز کا عادی ہو جائے تو جب بالغ ہوگا تو پکا نمازی ہوگا. یہ تربیت کی عمر ہے، جب بچہ بالغ ہو جائے تو مکمل وہ اور پکا نمازی ہوگا. اب معلوم ہوا کہ 7 سال کی عمر تو صحاح کی حدیث میں موجود ہے کہ گویا جب تمہارے بچوں کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو تم بچوں کو تنبیہ کرو اور ان کو نماز کی تلقین کرو اور نماز پڑھو. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے اسے اپنا نہیں پاتے. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز سے پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنتیں حضور علیہ السلام گھر میں پڑھ کر آتے، اور اس کے بعد جب فرض نماز ہو جائے تو جس فرض نماز کے بعد کی سنتیں ہیں وہ حضور علیہ السلام سنتیں گھر جا کر کے پڑھا کرتے. لیکن آج ہمارے ساتھ ایسے عوارض ہیں کہ ظاہر ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے گھر جا کر سنت پڑھ کے تو آنے سے رہے، اور جس نماز کے بعد سنت ہے وہ گھر جا کر کے پڑھیں، یہ ممکن نہیں. اس لیے ہم ساری نماز جو ہے وہ مسجد ہی میں ادا کرتے. تو جہاں وقت ملے تو گھر میں ضرور سنتوں کو ادا کیجیے. ایک اور حدیث میں فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جتنے بھی آپ کے گھروں میں لوگوں کے انتقال ہوں تو کیا حضور نے یہ فرمایا کہ ان کو گھروں میں دفن نہ کرو، بلکہ فرماتے علماء کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان مت بناؤ، گھر میں تلاوت کیا کرو، اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرو، نمازیں گھر میں پڑھو تاکہ اپنی اولاد اپنے اہل و عیال میں ایک اسلامی اقدار جو ہے وہ ابھرے، تاکہ نمازیں اور تلاوت سے ایک اسلامی معاشرہ گھر میں جنم لیتا. تو فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اس کا معنی اور اس کا ترجمہ جو ہے عزیزان گرامی یہ ہے. اب رہا یہ کہ 7 اور 8 سال کی عمر جو ہے یہ سمجھداری کی عمر ہے، اور اگر ان کو نکال دیا جائے. اب آئیے علامہ ابن حجر شافعی مکی رحمت اللہ تعالی شارح بخاری وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو شرط لگائی کہ آدمی حضور کے ساتھ جمع ہونے میں بالغ ہو تب صحابی ہوگا،
فرماتے ہیں یہ شرط ہمارے نزدیک مردود ہے، یعنی غلط ہے، اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بالغ ہونا شرط ہے تو علامہ ابن حجر فرماتے ہیں پھر تو یہ جتنے بھی کم عمر صحابہ ہیں یہ سب کے سب شرف صحابیت سے محروم ہو جائیں گے۔ جیسے علامہ ابن حجر نے نام لیا جیسے امام حسن ہیں یا امام حسین ہیں، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں جو اس زمانے میں بہت ہی چھوٹے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے عبداللہ ابن زبیر تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو ضد ہوتی ہے، کوئی کھلونوں کی ضد کرتا ہے، بچیاں گڑیا اور گڈوں کی ضد کرتی ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر جب حضور گود میں لیتے فرماتے سیف سیف سیف، تلوار تلوار تلوار، حضور تھپکی دیتے، فرمایا بیٹا صبر کر، تیرا بہت واسطہ تلوار سے پڑنے والا۔ تو یہی ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر کا واسطہ تلوار سے بہت زیادہ پڑا، یہاں تک کہ حجاج کے لشکر سے عبداللہ ابن زبیر لڑے، اگرچہ ان کا انتقال ہو گیا، انہیں پھانسی دے دی گئی، مگر وہ میدان کی ایسے دھنی کہ جب وہ حرم شریف میں نماز پڑھتے تو حجاج بن یوسف کے سپاہی من جنیق سے، اس زمانے میں کوئی دور گولا پھینکنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، گلیل کی طریقے سے کہ من جنیق بنا اور اس میں بہت بڑا پتھر رکھ کر کے پھینکتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر حرم شریف میں نیت کر کے نماز پڑھتے اور ان کے ادھر آن کر اتنا بڑا پتھر گرتا، ادھر آن کر اتنا بڑا پتھر گرتا، مگر وہ اپنی نماز میں مصروف رہے، اتنے دلیر آدمی تھے۔ تو فرماتے پھر تو صحابی ہونے میں بالغ ہونے کی شرط لگا دی جائے تو امام حسن بھی صحابی نہیں رہیں گے، اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین بھی صحابی نہیں رہے، اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر جو وہ بھی صحابی نہیں رہے۔ اور اس زمانے میں بہت چھوٹے بچے تھے جن کا نام تھا نعمان بن بشیر، وہ بھی صحابی، پھر تو یہ سارے لوگ شرف صحابیت سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے فرمایا یہ شرط غلط ہے۔ امام بخاری نے صحابہ کے فضیلت پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا، حضور کو دیکھا، اس میں عمر کی قید نہیں ہے، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے، عمر کی قید اس میں نہیں ہے۔ اور اگر عمر کی قید لگا دی جائے تو بہت سارے لوگ اس فہرست اور اس لسٹ میں سے عزیزان گرامی نکل جائیں گے۔ اب آئیے ہم ایک دوسرے انداز میں بیان کرتے، اگرچہ ہمیں کوئی چند سال پہلے بھی اس پر ہم نے گویا اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ 1,24,000 صحابہ کرام یہ حجۃ الوداع میں خطبہ حج کے موقع پہ موجود تھے، لیکن جب آپ دنیا بھر کی حدیث کی کتابیں نکالیے، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لائیے، بخاری، مسلم، صحیح ستہ وغیرہ، ان سب کو لائیے، آپ اس میں راویوں کے نام پڑھتے جائیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف بیان کی۔ یہ جو 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کیا ان 1.25 لاکھ صحابہ نے جو ہے کیا ہر ایک نے حدیث بیان کی ہے؟ نہیں، بلکہ اگر آپ حدیث کا ذخیرہ لائیں تو حدیث بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد آپ کو چند سو ملے گی، صرف چند سو ملے گی کہ جنہوں نے احادیث مقدسہ جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اگرچہ لوگ کوشش یہ کرتے کوئی نہ کوئی اچھی بات حضور علیہ السلام سے سن لی جائے۔ ایک صحابی کا قصہ میں نے پڑھا، وہ ابھی آئے اور آنے کے بعد حضور سے بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد جانے سے پہلے ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کچھ حضور سے بات کر لی جائے، کچھ حضور سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ وہ بالکل نئے نئے آئے تھے، ابھی تو ایمان لائے، کچھ ان کے دربار نبوت کے رموز سے، آداب سے ان سے کچھ واقف ہی نہیں تھے، وہ بالکل ابھی ایمان لائے، لیکن دل کا تقاضا کچھ پوچھ لیا جائے۔ بڑا عجیب و غریب انہوں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چڑیاں ہیں، یہ جو پرندے ہیں، کیا ان کو پانی پلانے میں بھی کوئی ثواب ملے گا؟ ان کی ہی مسئلہ سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا چلو یہی پوچھ لو۔ کوئی اور تو ان تک رسائی نہیں تھی، نئے آدمی تھے، کہنے لگے جو چرن پرند ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں، چڑیا وغیرہ، کیا ان کو پانی پلانے میں کوئی ثواب؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے صحابی، جس کا کلیجہ تر ہے اگر اسے کوئی آدمی پانی پلائے تو پانی پلانے والے کو ثواب ملے گا۔
جس کا کلیجہ تر ہے کا مطلب کیا ہوا کہ جس میں روح ہے، جس پرندے میں کھانے پینے کے معاملات ہیں اور اس کے لیے اگر پانی رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہر تر کلیجہ رکھنے والے پرندے کو اگر کوئی پانی پلائے تو پانی پلانے والے کو ثواب ملے گا. یعنی انہوں نے سوچا کچھ نہ کچھ مسئلہ پوچھ لیا جائے، تو انہوں نے اپنے جو علم تھا اس کے مطابق مسئلہ پوچھ لیا. کہنا یہ تھا کہ ہر شخص حدیث کا راوی نہیں، کئی سو سوا لاکھ میں سے چند سو ملیں گے آپ کو کہ جو حدیث کو بیان کرتے ہیں اور دوسرے صحابہ نے حدیثیں بیان نہیں کی. حضور علیہ السلام کے اب بیٹھنے کا موقع کم ملا، ابھی بیٹھ ہوئے حضور کا دیدار کیا اور چلے گئے، پھر دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا، دوسروں سے حدیثیں سنی. یہ بات ایک الگ براہ راہ حضور سے سن کر حدیث بیان کی ہو تو عزیزان گرامی محدثین فرماتے ہیں قول رسول کہ حضور نے یہ فرمایا، ایسی حدیثوں کی تعداد کچھ 4000 سے کچھ زیادہ ہے، 4000 سے کچھ زائد. یہ جو آپ کہتے ہیں امام بخاری کو 6 لاکھ حدیث سے یاد، امام بخاری کو 2 لاکھ حدیث سے یاد تھی، اور علماء کی اصطلاح میں حافظ حدیث اس محدث کو کہتے ہیں کہ اس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں سند کے ساتھ. اس کا معنی عزیزان گرامی یہ ہے حدیث کی تعداد تو یوں بڑی کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اب اس ارشاد کو سن لیا گیا، مگر حضور کو کھاتے ہوئے دیکھا. وہ قول رسول تو نہیں ہے، مگر راوی کہتا حضور ایسے کھانا کھاتے، ایسے پانی پیتے تھے، ایسے چلتے تھے، لوگوں کے ساتھ یہ سلوک تھا، بڑوں سے کیسے گفتگو کرتے، بچوں پر کیسے شفقت کرتے. اب یہ حدیثیں بڑھنے لگیں. جہاں تک قول رسول کا معاملہ ان کی تعداد 4000 سے کچھ زائد ہے. یوں حدیثیں بڑھتی گئیں. یہ جو فرمایا امام بخاری 6 لاکھ حدیثیں جانتے تھے، تو یہ اس لیے ہے کہ حدیث تو ایک ہے مگر وہ 20 واسطوں سے بیان ہو تو 20 واسطوں کا بھی محدث کو علم رہنا چاہیے. اگر 20 آدمی وہ حدیث بیان کی، اب یہ 20 چینل ہو گئے. یہ حدیث جو ابو ہریرہ سے آئی، ان کے سننے والے کون لوگ جو امام بخاری تک پہنچی. اگر یہ حدیث صدیق اکبر سے ہے، ان کے سننے والے کتنے راوی جہاں امام بخاری تک پہنچی. اس طریقے سے وہ سند کے اعتبار سے اسماء الرجال کی جانچ پڑتال کے اعتبار سے حدیث کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پہلے تو بتانا یہ تھا کہ بہت سارے اکثر صحابہ ایسے جنہوں نے حضور کی کوئی حدیث بیان نہیں کی. چند سو حضرات جنہوں نے حضور کی حدیث بیان کی تو اس کو کہتے ہیں قابل روایت صحابی. نہ صرف کہ وہ صحابی ہو بلکہ حدیث بیان کرنے والے صحابی. عزیزان گرامی یہ سن کر ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہونا چاہیے. ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے. حضرت امام حسن امام حسین صرف صحابی نہیں ہیں بلکہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے براہ راست اپنے نانا سے حدیث سن کر بیان کی. براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر بیان کی کہ ہم نے اپنے نانا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. یہ حدیث امام حسن امام حسین دونوں بیان کرتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ ان حدیثوں کو تمام محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے نقل فرمایا. اگر وہ یہ سوچتے کہ ان کی عمر تو بہت چھوٹی تھی، یہ حدیث کیسے یاد رکھیں گے، کیسے بیان کریں گے، تو کوئی محدث جو ہے وہ عزیزان گرامی ان سے حدیث لیتا نہیں. اب آئیے ہم بطور نمونہ، اگرچہ ہمارے پاس اس کی بہت زیادہ تحقیق موجود ہے لیکن بطور نمونہ ہم صرف 2-3 حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں. عزیزان گرامی فرمایا گیا کہ حضرت امام حسن ہی کی حدیث میں یہ ہے کہ دعائے قنوت کے پڑھنے کی حدیث کے راوی حضرت امام حسن. ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر نماز میں، اس کے راوی حضرت امام حسن ہیں. اور یہ جو حدیث ہے کہ سید پر صدقہ جو ہے وہ گویا وہ نہیں لے سکتا اور اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس حدیث کو بھی امام حسن ہی نے بیان کیا. اور زکوٰۃ کے موقع پر ہم جو تقریر کی اس میں ہم نے بتایا کہ سید اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے، اور اس پر یہ حدیث بھی ہم نے بیان کی. اگر آپ کو یاد ہو کہ زکوٰۃ کی بہت ساری کھجوریں ایک ڈھیر کی صورت میں حضور علیہ السلام کے پاس ہیں، اور جب امام حسن آئے وہ بہت چھوٹے تھے، کھیلتے ہوئے آئے اور زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اپنے منہ میں ڈال دی. جب منہ میں انہوں نے ڈالی اور حضور نے دیکھ لیا، حضور نے ان کو تنبیہ فرمائی،
کھجور ان کے منہ سے نکال لی اور فرمایا میرے گھرانہ میرے اہل بیت پر جو ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ کا کھانا لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے. کوئی آدمی اگر جانتا ہو کسی سید کو زکوٰۃ دیتا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, دوبارہ اسے دینی ہوگی. اور کوئی سید غلط نام اپنا بتا کر زکوٰۃ وصول کر لے, ہو سید لیکن کہے کہ نہیں میں تو جناب صدیق ہوں یا فاروق ہوں, غلط بیان کرے, تو وہ اگر زکوٰۃ لے لے تو سید جو ہے وہ حرام کھانے کا مرتکب ہوگا. تو اہل بیت پر صدقہ حرام ہے. یہ حدیث کس نے بیان کی؟ اس حدیث کے راوی بھی حضرت امام حسن ہیں. اب مجھے بتائیے اگر ناقابل اعتبار راوی ہوتے کیا محدثین ان کی حدیث کو بیان کرتے؟ اور امام حسن نے ایک اور حدیث جسے محدثین نے نقل کیا وہ یہ ہے, فرما آدمی کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ جیسے ہم کبھی بیٹھتے ہیں فرصت میں اور خصوصاً رات میں جب چبوترے پہ بیٹھ جائیں تو آپ نے دیکھا پھر کیسا انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے. اللہ اکبر, زبان قابو میں نہیں ہوتی, کوئی کسی کو گالی دیتا, کسی کو کچھ کرتا, فالتو باتیں کرنے لگ جا. نماز میں 2 منٹ ہو جائیں تو باہر نکل کہو بھائی آج تو مولانا نے بڑی لمبی قرات کر لی صاحب, 2 منٹ زیادہ ہو گئے. کسی جگہ اگر آپ آ جائیں دین کی محفلوں کا, مولانا تو آج 10-15 منٹ اور زیادہ لے لی, یہ ہے وہ ہے. چبوتروں پہ 2-2 گھنٹے بیٹھ جائیں تو ایک تو گھڑی کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ کتنی تیزی سے سوئی جا رہی, اور ادھر ادھر کی گفتگو. فرماتے ہیں ایمان کی خوبی یہ ہے, مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ فالتو باتوں سے پرہیز کرے. ایسی بات کہ جس سے کوئی حاصل وصول نہ ہو, لغویات, قصے کہانیاں, جھوٹی سچی, لوگوں کو ہنسانے کے لیے, لوگوں کو احکام لگانے کے لیے بیان کرے, ایسی باتوں سے حضور نے منع فرمایا. اب مجھے بتائیے اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کے راوی حضرت امام حسن ہیں. فرماتے حضور فرماتے میں نے اپنے نانا کو کہتے ہوئے سنا کہ اسلام اور مسلمان کی دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے. کیا مطلب؟ کہ ضرورت کے بعد بولے, اور بولے تو اچھی بات بولے, لغو اور بیکار چیزوں سے پرہیز کرے. تو فرمایا وہ ایک اچھا مسلمان ہے. ایک اچھے مسلمان کی یہ علامت ہے. ان تمام حدیثوں کے راوی حضرت امام حسن ہیں. اب آئیے صحاح ستہ میں ابن ماجہ نے ایک باب قائم کیا, ما جا فی صبر علی المصیبہ, یعنی صبر کے وقت, مصیبت کے وقت میں صبر کرنے کی فضیلت کیا ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا عنوان قائم کر کے صبر سے متعلق, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اس سے آنا چاہو صبر اور صلاۃ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, ہے یہ بہت بڑی بات, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے. کوئی صوبت, کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرے, کسی سے شکوہ نہ کرے, اور وہ یہ پڑھے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ایک اور حدیث میں کچھ اور بھی دعائیہ کلمات کہ جب آدمی انہیں پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کیا فضل فرمائے گا. سبحان اللہ. کہاں کوئی نقصان ہو جائے آدمی کا, خدا نہ خواستہ دکان تباہ ہوگی, کاروبار میں آگ لگ گئی, کوئی جانی نقصان ہوا, کوئی مالی نقصان ہوا, کوئی نقصان پر اگر وہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی اسے اجر بھی عطا فرمائے گا اور اس نقصان اور خسران کا بدل بھی عطا فرما دے گا. یعنی صبر کرے, شکوہ نہ کرے, کوئی گویا لوگوں کے سامنے واویلا نہ کرے, روئے دھوئے نہیں, صبر کرے. تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اسے اور بھی کچھ نہ کچھ عطا فرما دے گا اور ثواب بھی ملے گا. اور اس کے سوا چارہ کیا؟ محترم حضرات کی بتائی, خدا نہ خواستہ, لاکھوں مرتبے خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی میت ہو جائے, آپ گال کو پیٹ رہے ہیں, بال نوچ رہے ہیں, کپڑے پھاڑ رہے ہیں, اس سے کیا وہ میت واپس آ جائے گی؟ کیا وہ مال جس کا نقصان ہوا آپ کی واویلا کرنے سے چوروں کو, کمبختوں کو رحم آ جائے کہ بھئی چلو بہت بیچارہ رو رہا ہے, جا کر کے مال واپس کر دو, لہذا صبر کرو, جب صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت, کوئی صوت آئے تو وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ تبارک و تعالی صبر بھی دے گا. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا اس کا بہترین اور اچھا اللہ تبارک و تعالی اس کا بدل بھی عطا فرمائے گا. لیکن آج آپ کہیں گے بھئی اس سے آپ کے عنوان کا کیا تعلق ہے؟
اب سنیے، صاحب ابن ماجہ نے یہ حدیث امام حسین سے نقل کی، اور امام حسین نے یہ حدیث براہ راست پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کر کے بیان فرمائی۔ وہ حدیث کو سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ یہ تو ہم نے بتایا کہ اور حدیثوں میں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر آپ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی دے گا اور اس کا اچھا بدلہ بھی عطا فرمائے۔ لیکن امام حسین کی حدیث میں بڑی انفرادیت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرما میں نے اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص اپنی پچھلی مصیبت کو یاد کرے، آج سے 10 سال پہلے آئی، 20 سال پہلے، 40 سال پہلے کوئی مصیبت آئی، وہ کسی سے بھی آپ تعبیر کر لیں، آپ اسے آج سے 40 سال پہلے ہمارے ابا کا انتقال ہوا، 20 سال پہلے ہماری اماں کا انتقال ہوا، 10 سال پہلے ہمارے پوتے یا نواسی کا انتقال ہو گیا، یا ہمارے بچوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، یا 10 سال پہلے ہماری دکان لوٹ لی گئی، خدا نہ خواستہ 20 سال پہلے ہماری دکان میں آگ لگ گئی، کوئی بہت بڑا نقصان، خسران اور ٹوٹا ہوا ہو، تو امام حسین فرماتے ہیں وہ اپنی پچھلی مصیبت کو یاد کر کے آج بھی پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اسے آج بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ اس وقت صبر کرنے میں ثواب ملا جس وقت اسے گویا اس وقت صبر کرنے میں جتنا اجر ملا تھا، تو آج ہی اللہ تبارک و تعالی وہ اجر اسے عطا فرمائے گا کہ اپنی پچھلی مصیبت کو یاد کر کے کوئی آدمی اگر آج یہ پڑھ لے تو آج بھی اسے ثواب ملے گا۔ اب بتائیے، امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ شریف میں صبر پر باب باندھ کر امام حسین کی حدیث نقل کی۔ معلوم ہوا محدثین کرام امام حسن امام حسین کو سن شعور کی عمر کا جانتے تھے، جبھی انہوں نے ان سے حدیث گویا لی اور لینے کے بعد اپنی کتابوں میں عزیزان گرامی ان کو نقل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عام فضیلت ہے اس میں حضرت امام حسین بھی شامل ہیں اور امام حسن بھی شامل ہیں۔ معتبر ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں دیکھنے کتابوں میں، کبھی ضرورت ہو ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت امام حسن کی عمر حضور کے وصال کے وقت 8 سال کی تھی اور امام حسین جو ہیں وہ 7 سال کے تھے، اور اسی لیے انہوں نے حدیث حضور سے سن کر بیان کی۔ اور جو بھی اس عمر کا آدمی رہا ہو وہ شرف صحابیت سے عزیزان گرامی اس کا سینہ جو ہے وہ منور ہے، اور جنہوں نے کہا بالغ ہونا ضروری ہے ان کی یہ بات بالکل عزیزان گرامی لغو ہے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ تمام چھوٹے صحابہ جن کی عمریں بہت چھوٹی تھیں جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ سب کے سب صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمرے میں آتے ہیں، اور ہم نے جن کا مقدمہ بیان کیا یہ دونوں ایسے صحابی ہیں، خالی صحابی نہیں بلکہ انہوں نے براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے سن کر کے حدیث بیان کی۔ یہ عزیزان گرامی ان کی فضیلت ہے۔ تو ہم اس طریقے سے اہل بیت اطہار رضوان اجمعین ان کے ماننے والے بھی ہیں، اور جناب تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب کرنے والے بھی ہم ہیں۔ سبحان اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ صرف ہم نے آج اہل بیت خصوصاً امام حسن حسین سے متعلق تقریباً ایک ہی نقطے کو ہم نے بیان فرمایا کہ وہ صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی برکتوں سے تمام شرکاء محفل کو متمتع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔